مسیح کا زندہ اور جلالی بابرکت نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں خدا کا خادم پاسٹر اقبال سندھو ایک بار پھر سے آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، خدا میں خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے، خدا ان کی تمجید کرتے ہوں گے، ستائش کرتے ہوں گے۔ میرے سیسو، میں آج ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، جس میں میرا ٹاپک ہوگا روزہ، اور میں روزے پر آج کلام مقدس میں سے، خدا ان کے کلام زندہ کلام میں سے آپ کے ساتھ بات کروں گا، اور میں چاہوں گا کہ جو کچھ میں نے خدا ان کے کلام میں سے اخذ کیا، سیکھا، وہ آپ تک پہنچاؤں۔ میرے عزیزو، آج کا جو کلام مقدس ہے، خدا کا زندہ کلام ہے، وہ میں متی رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 16 آیت سے 18 آیت تک آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ تو چلیے ہم خدا کے زندہ کلام کو پڑھتے ہیں۔ یہاں پر لکھا ہے متی رسول کی انجیل 6 باب اس کی 16 آیت، اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تو روزہ رکھے تو اپنے سر میں تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا ان کی تمجید ہو۔ سب بولو خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، جیسا کہ میں نے آپ سے کہا کہ روزے پر بات کروں گا، تو روزہ جو ہے اس کو عبرانی زبان میں صوم کہتے ہیں، اور اس کا مطلب ہے جان کو دکھ دینا، فاقہ کشی اور نفس کشی اور کھانے پینے سے پرہیز کرنا، جان کو دکھ دینا۔ آپ احبار کی کتاب اس کا 16 باب اس کی 29 آیت میں پڑھ سکتے ہیں کہ خداوند وہاں پہ فرماتا ہے کہ تو ایک شام سے دوسری شام تک اپنی جان کو دکھ دینا۔ یہ بتانے کا مطلب ہے کہ آپ یہ جو روزے کے ایام چل رہے ہیں، ان میں دیکھا دیکھی روزہ مت رکھیں کہ بھائی نے روزہ رکھا تو میں بھی رکھ لوں گا، پھوپھو نے روزہ رکھا تو میں بھی رکھ لوں گا، چاچو نے روزہ رکھا ہے اچھا تو میں بھی رکھوں گا۔ جان کو جب دکھ دینا ہے تو اس کے پیچھے ایک مقصد ہونا چاہیے۔ وہ مقصد چاہے آپ کا اپنی ذاتی زندگی میں ہو، وہ مقصد روحانیت میں آگے بڑھنے کا ہو، وہ مقصد آپ کے خاندان میں جو مسائل چل رہے ہیں وہ ہو، آپ کے ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اس کے لیے ہو، آپ کا کوئی رشتہ دار، کوئی کلیسیا کا ممبر قید میں ہے اس کے لیے ہو، آپ کا خادم جو خدا کی خدمت میں دور و نزدیک جاتا ہے اس کے لیے ہو، کوئی نہ کوئی مقصد ہونا ضروری ہے۔ کیونکہ جب تک آپ اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں تو خداوند کے سامنے یہ بات رکھنا ضروری ہے کہ خداوند میں اس مقصد کے لیے اپنی جان کو دکھ دے رہا ہوں، میں اس بات کو تیرے سامنے رکھتا ہوں اور اپنی جان کو دکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بات ہو جائے۔ میرا یہ کلیئرلی پیغام ہے ان تمام لوگوں تک پہنچے، یہ بات پہنچے کہ بہت سے لوگ آج اس بات کو لے کر کے جی بائبل میں تو کہیں 40 روزوں کا ذکر ہی نہیں ہے کہ آپ 40 روزے رکھیں۔ اور میں ان لوگوں سے یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر 40 روزے نہ رکھنے کا ذکر نہیں ہے تو آپ کو یہ بھی کہیں نہیں ملے گا کہ آپ 40 روزے نہ رکھیں۔ آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا کہ آپ 40 روزے نہ رکھیں۔ 40 روزے جو ہے وہ آپ روزوں میں نہیں ٹھہر سکتے، بلکہ بائبل اس بات کی تائید کرے گی کہ بہت سے لوگوں نے 40 دن کے روزے رکھے، 40 دن تک وہ روزے میں ٹھہرے رہے۔ ان میں موسیٰ ہے، ایلیا ہے، اور بذات خود یسوع المسیح ہے۔ تو میرے عزیزو، سب سے پہلے جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب تو روزہ رکھے
تو اگر کلیسیائی طور پر ہم اکٹھے روزے رکھ لیتے ہیں تو اس میں کون سی کوئی بری بات ہے؟ روزہ رکھنے کی تو کہا گیا ہے، روزہ رکھنے کے لیے تو کہا یسوع مسیح نے کہ جب تو روزہ رکھے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ روزہ رکھیں اور اپنے آپ کو ایک مقصد کے ساتھ، ایک ویژن کے ساتھ خدا کے سامنے لائیں کہ خداوند میں روزوں میں ٹھہرتا ہوں اور اس کے پیچھے میرا یہ مقصد ہے کہ میری روحانی زندگی کو اپڈیٹ کر، میری روحانی زندگی کو بڑھا، میری خدمت کی حدوں کو بڑھا۔ اور یہ بات جب آپ روزے میں ٹھہر کر خدا کے سامنے کریں گے تو خداوند آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کی زندگی میں کام کرے گا، آپ کی سوچ سے زیادہ آپ کو برکت دے گا۔ میں ایک واقعہ ایسا آپ کے سامنے بائبل مقدس میں سے رکھنا چاہتا ہوں۔ آستر کی کتاب 4 باب 16 آیت میں اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ حامان جو بادشاہ کا مشیر تھا، اس نے مردکی کے خلاف اور اسرائیل کے خلاف ایک ایسی محاذرائی کی کہ وہ ان کو قتل کرتا تھا، ان کو مارتا تھا، خون ریزی ہو رہی تھی، اور وہ مردکی کو سولی پر لٹکانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اس نے اپنے گھر میں 50 ہاتھ اونچی ایک سولی بنوائی ہوئی تھی۔ اور یہ بات جب آسر کو معلوم ہوئی تو وہ ملکہ بننے جا رہی تھی بادشاہ کے حضور، اور بادشاہ اسے پسند کرتا تھا، تو اس نے مردکی کے ہاتھ یہ پیغام اپنے لوگوں تک پہنچایا کہ جا کے سب یہودیوں سے کہہ دیں، سب اسرائیل سے کہہ دیں کہ آپ نے 3 دن اور رات تک کچھ نہیں کھانا پینا، اور روزے میں ٹھہر جائیں، خداوند کی حضوری میں جھک جائیں، عبادت کریں، خداوند کے سامنے اپنے آپ کو رکھیں۔ یاد رکھیے کتنے دن تک؟ 3 دن اور رات روزے میں ٹھہر جائیں۔ اور میرے عزیزو، مردکی نے جا کر یہ باتیں اپنے لوگوں سے کہیں، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ وہ 3 دن رات تک روزے میں رہے، انہوں نے کچھ نہ کھایا اور کچھ نہ پیا۔ اب خداوند نے ان کی اس عبادت کا، خاموش عبادت کا اس طرح جواب دیا کہ جس مردکی کو حامان سولی پر چڑھانا چاہتا تھا، ان روزے رکھنے کے وسیلہ سے، ان روزے رکھنے کے سبب سے اسی سولی پر حامان کو ہی الٹا چڑھا دیا گیا۔ تو یہ ہے روزے کی پاور، یہ ہے روزے کی سٹرنتھ، جسے آپ ایک ایمان کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر سے کہوں گا، دیکھا دیکھی نہیں، بلکہ اس کے پیچھے آپ کا ایک ویژن ہونا چاہیے، آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے، اور مقصد کے ساتھ آپ روزہ رکھیں۔ اب یہ دیکھیں، بہت سے لوگ، میں اس بات پر ڈس ایگری ہوں کہ اتوار کو کہتے ہیں کہ جی اتوار کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ میں اس بات سے اس لیے ڈس ایگری ہوں کہ اتوار کا دن جو ہے، وہ کہتے ہیں کہ یسوع جی اٹھا، لیکن وہ ایک وقت تھا۔ دن تو آتے جاتے ہیں، وہ وقت واپس نہیں آئے گا جس وقت یسوع جی اٹھا تھا۔ اب یسوع ہمیشہ کے لیے زندہ، اس بات کو سمجھیں۔ دن واپس ریپیٹ ہوتے رہتے ہیں، وقت واپس ریپیٹ نہیں ہوتا۔ وقت وہیں پہ جو گزر جاتا ہے وہ گزر جاتا ہے، اور نیا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یسوع مسیح گزرے ہوئے وقت میں زندہ ہوئے، اب ہم ہر سنڈے زندہ نہیں کر سکتے۔ یسوع گزرے ہوئے وقت میں زندہ ہوئے، اور وہ تا حیات زندہ رہیں گے۔ ہم اتوار کا دن اس پر مسلط نہیں کر سکتے، اور اس بات پر میں اتفاق نہیں کرتا آپ اتوار کے دن بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، کیونکہ موسیٰ کو دیکھیں، جب وہ پہاڑ پر جاتا ہے تو وہاں پہ لکھا ہے 40 دن اور 40 رات وہ کچھ نہیں کھاتا پیتا، فاقہ کرتا ہے۔ تو 40 رات اور دن میں یہاں پہ سبت کا دن بھی آتا تھا، جس کے لیے اسرائیل کو خاص آرام کا کہا گیا کہ آپ نے آرام کرنا ہے۔ تو میرے عزیزو، وہ پہاڑ پر تھا، اور خداوند کے سامنے اس نے سبت کے روز بھی اپنے آپ کو روزے میں رکھا، فاقے میں رکھا۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ چلیں آج تو آرام کا دن ہے، میں بھی آرام کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے۔ اس لیے آپ اس بات کو اپنا ذہن میں رکھ لیں
کہ اتوار کا جو دن ہے وہ بھی روزہ رکھ سکتے ہیں. اور بہت سے لوگ اس بات پر ایگری ہوں گے کہ جب یسوع مسیح نے فاقہ کیا تو 40 دن اور 40 رات مسلسل کیا, کوئی چھٹی نہیں کی. اور آپ بھی جب روزہ رکھتے ہیں, مسلسل رکھتے ہیں, تو مسلسل رکھیں. آپ ایک شام سے دوسری شام تک اپنی جان کو دکھ دیں, کیونکہ ہم میں تو وہ اتنی قابلیت نہیں ہے کہ ہم 40 روز افاقہ کر سکیں. اور اگر خدا چاہے تو یہ ہو بھی سکتا ہے. خدا کے سامنے کچھ ممکن نہیں ہے, ناممکن نہیں ہے. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے. خدا سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے, اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں. خدا وہی ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے. سو میرے عزیزو, آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا ایک مقصد ہونا چاہیے, اور بغیر مقصد کے دیکھا دیکھی روزے کا کوئی مقصد نہیں ہے. روزے کی آپ کو کوئی وہ اجر نہیں ملنے والا. سو اس لیے جب اپنی جان کو دکھ دیتے ہیں ایک شام سے دوسری شام تک, تو اس کے پیچھے آپ اپنا مقصد رکھیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد آپ کی روحانی زندگی ہو سکتا ہے, مقصد آپ کے بچے ہو سکتے ہیں, مقصد آپ کا خاندان ہو سکتا ہے, مقصد آپ کی بیوی ہو سکتی ہے, مقصد آپ کے ہمسائے ہو سکتے ہیں, مقصد آپ کے ریلیٹیو ہو سکتے ہیں, مقصد آپ کے خاندان ہو سکتا ہے, آپ کے والدین ہو سکتے ہیں, آپ کی پڑھائی ہو سکتی ہے, آپ کی جاب ہو سکتی ہے, آپ کا بزنس ہو سکتا ہے. یہ سارے ہی ایک مقصد میں آتے ہیں. اور سب سے بڑا مقصد ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی اگر خدمت میں ہیں تو خدمت کو خدا کے سامنے رکھیں کہ خداوند میری خدمت کی حدوں کو بڑھا. میں اس مقصد کے لیے روزہ رکھتا ہوں کہ خداوند میں بہت سی روحوں کو جیتنا چاہتا ہوں, مجھ پر یہ فضل کر تاکہ میں روزہ رکھ کر خداوند تیری حضور میں بڑھوں. سو میرے عزیزو, آپ نے اپنی جان کو دکھ دینا ہے تو یہ آپ پر خاص فضل ہوا ہے. آپ نہائیں دھوئیں, سر پہ تیل لگائیں, خوشی منائیں, منہ دھوئیں, اور کبھی مرجھائی ہوئی شکل میں روزہ نہ رکھیں. لوگ نہ جانے کہ تم روزہ دار ہو, لوگ نہ جانے کہ تم اپنی جان کو دکھ دے رہے ہو, بلکہ جو پشیدگی میں ہے تمہارا باپ وہ جانے کہ تم روزہ دار ہو. تبھی تمہیں اس کا اجر ملے گا, تبھی تمہاری منوکامنائیں پوری ہوں گی, تبھی تمہارا ویژن جو ہے خدا میں وہ پورا ہوگا. سو میرے عزیزو, میں ایک بار پھر سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے آپ کا ویژن ہونا چاہیے, ایک مقصد ہونا چاہیے, اور خداوند اس میں آپ کو سفلتا بخشے گا, اس میں آپ کو کامیاب کرے گا, اس میں خداوند آپ کو سرفرازی بخشے گا. اور روزے کی چھٹی کسی دن بھی نہیں ہے, آپ جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں. اس کا ٹائم مقرر ہے کہ ایک شام سے دوسری شام تک, لیکن یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ نے سنڈے کو, اتوار کو, منگل کو, جمعرات کو روزہ نہیں رکھنا. لکھا ہے جب تم روزہ رکھو. جب تم روزہ رکھنے کا مقصد ہے کہ تم ہر روز روزہ رکھ سکتے ہو. سو خداوند آج کے اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو بڑی برکت ہے. میری طرف سے اور میرے خاندان کی طرف سے ایک بار پھر سے آپ سب کو سلام.